بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ایک مشہور عیسائی پادری دہلی آیا۔ انگریز وائسرائے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں کسی بڑے مسلمان عالم کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسے بتلایا گیا کہ مسلمانوں کا بڑا عالم اور رہنما موجودہ دور میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے مناظرے کی دعوت قبول کر لی۔ ایک تاریخ طے ہو گئی۔ بڑی دنیا تماشے کے لیے موجود تھی۔ عیسائی پادری نے شاہ صاحب پر 3 اعتراضات کر دیے کہ ان کا جواب دو۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، تو کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن کے درمیان پھنسے ہوئے تھے تو ان کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیوں نہیں بچایا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کی؟ حضرت شاہ صاحب نے عقلی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا رب العالمین میرے نواسے کو دشمنوں کے شر اور تکلیف سے بچا دے، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ اپنے نواسے کے بارے میں پریشان ہیں، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ خود میرا بیٹا حضرت عیسیٰ جب دشمنوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا اور یہودی آپ کو پھانسی پر چڑھا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے دشمن سے بچا دیں، وہ مجھے قتل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میں ان ظالموں سے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت عیسیٰ کو نہ بچا سکا اور آخر انہیں پھانسی پر چڑھایا گیا تو آپ کے نواسے کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ یاد رہے کہ یہ جواب حضرت شاہ صاحب نے الزامی طور پر دیا کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور یہودیوں نے پھانسی پر چڑھایا، تو یہ اعتراض آپ پر خود آ سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں بچایا؟ اس جواب پر پادری لاجواب ہو گیا۔ پادری نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ ایک بڑے شہر میں ایک چوک ہے، چوک میں ایک آدمی سو رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک مسافر وہاں پہنچا، اس کو راستے کا علم نہیں۔ اب وہ مسافر راستے کے بارے میں کس سے پوچھے گا، جو سو رہا ہے یا جو جاگ رہا ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے بڑا حکیمانہ جواب دیا۔ فرمایا مسافر کو تو راستے کا پتہ نہیں، بلکہ جو بیٹھا ہوا ہے اسے بھی راستے کا علم نہیں۔ وہ دونوں سوئے ہوئے شخص کا انتظار کریں گے کہ جب یہ جاگ اٹھیں گے تو دونوں ان سے راستے کے بارے میں معلومات لیں گے۔ پادری کا مطلب یہ تھا کہ آپ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، تو دین میں رہنمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لینی ہے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پردہ فرما گئے ہیں۔ تو شاہ صاحب سمجھ گئے اور ایسا پیارا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیں گے۔ اس جواب پر پادری بڑا شرمندہ اور لاجواب ہو گیا۔ تیسرا اعتراض پادری نے یہ کیا کہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے، آپ قرآن پاک لے آئیں اور دونوں کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ جو کتاب حق پر ہوگی وہ آگ میں محفوظ رہے گی اور جو حق پر نہیں ہوگی وہ جل جائے گی۔ حضرت شاہ صاحب نے بڑا ایمان افروز جواب دیا۔ فرمایا یہ تو کتابوں کی توہین ہے کہ آگ میں پھینکتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب سینے سے لگائیں اور میں قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہوں اور آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو بندہ حق پر ہوگا وہ آگ میں نہیں جلے گا۔ اصل میں پادری نے انجیل کتاب پر ایسا کیمیکل لگایا تھا جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ اس پر پادری مناظرہ ہار کر میدان سے بھاگ گیا۔